ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے قلب و ذہن پہ ایک مجاہدانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بر صغیر کی تاریخ حریت و شجاعت کا باب عظیم شخصیت، یہ وہ بطل حریت تھا جس کا نام لے کر انگریز مائیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، یہ امت مسلمہ کا وہ عظیم فرزند ہے کہ تاریخ اسلام قیامت تک جس پر ناز کرتی رہے گی اور ناز کرتی ہے۔ یہ وہ ہستی تھی کہ جو تاریخ اسلام کا ایک لازوال کردار ہے، جس پر عالم اسلام جو ہے وہ نازاں ہے، اور اقبال کے مرد مومن کی اگر مجسم تصویر دیکھنی ہو تو وہ ہمیں اس شخصیت کی ذات میں نظر آتی ہے۔ وہ بیک وقت مرد مومن بھی تھا، وہ مرد میدان بھی تھا، وہ دلیر بھی تھا، وہ بہادر بھی تھا، وہ دلیر بھی تھا، دلاور بھی تھا۔ اس کی شجاعت کے تذکرے جو ہیں وہ اس سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ وہ بیک وقت عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، شب زندہ دار بھی تھا، وہ رات کا نمازی اور دن کا غازی بھی تھا، وہ جری سپاہی تھا، وہ کمال کا سپہ سالار تھا، وہ بہترین حاکم و منتظم تھا، وہ ایک تجربہ کار دیانتدار سیاستدان تھا، وہ صاحب بصیرت عوامی رہنما تھا، وہ عوام دوست قائد تھا، وہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المذاہب جو تھا اس نے ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ بر صغیر میں پھر ایسی مثالیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ ناظرین کرام، ان کی عظمت کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ علامہ اقبال نے جب ان کے مزار پاک پر جا کے حاضری دی تھی تو علامہ نے ان کی وصیت جو تھی ان کو اپنے اشعار میں نقل کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ پڑھے جائیں اشعار تو آج جس ہستی کا ہم ذکر کریں ان سے ناانصافی ہوگی۔ علامہ نے ان کی زبان میں لکھا: تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، اور لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو معمل نہ کر قبول۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ اور کھویا نہ جا صنم کدہ کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اور باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ ناظرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہستی کون تھی علامہ اقبال کو جس سے اتنی محبت تھی، اور جن کی شہادت پہ علامہ نے کہا تھا تاریخ اسلام کے بڑے حوادث میں سے یہ 1799 میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا رونما، اور پھر مسلمانوں کی وہ جو آرزو تھی بر صغیر میں ایک اسلامی جو مملکت قائم کرنے کی، اس کے باب میں مایوسی طاری ہو گئی۔ اور ناظرین کرام، وہ ہستی تھی جن کے بارے میں جنرل ہارس جو ان کا بدترین دشمن تھا، جب ان کی شہادت کی اس کو خبر ملی وہ گیا۔ اور یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، یہ تاریخ کی عجیب بات ہے، 3 روز تک اس شہید کی جو جسم عطر تھا، جست عطر تھا، وہ پڑا رہا، اور ڈرتے ہوئے انگریز فوجی قریب نہیں جاتے تھے کہ شاید یہ بھی جنگ کی کوئی چال نہ ہو، یہ یکدم اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے۔ اتنی دہشت تھی، اس کی میت کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ تو جنرل ہارس نے جا کے جب یقین کر لیا کہ ان کی شہادت ہو چکی تو اسے کھڑے ہو کے کہا آج سے سن لو ہندوستان ہمارا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی تھی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ٹیپو سلطان شہید جو ہے یہ ہماری وہ جو ایک شاندار ہماری تاریخ ہے اور ایک سنہری تاریخ ہے، یہ اس کے ایک باپ کا نام ہے۔ یہ وہی تاریخ ہے جس میں ابو عبیدہ بن جرح، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، طارق بن زیاد اور سلطان محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، اورنگزیب عالمگیر، سلطان التمش، یہ وہی ہماری جو گولڈن چین ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آخری چین کا حصہ جو تھا وہ سلطان ٹیپو شہید تھے، جن کو 1799 میں شہید کر دیا گیا۔ میدان میں کوئی نہیں جیت سکا ٹیپو سلطان شہید سے۔ یہ ان کی شہادت اور مسلمانوں کی وہ جو شکست ہے، اصل میں اس کے پیچھے اپنے اندر کے جو تھے میر جعفر اور میر صادق سے۔ اور میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے،
کبھی تھوڑی سی جو پریشانی میدان احد میں ہوئی وہ عبداللہ بن ابی کی وجہ سے ہوئی تھی. یہ جو ہمارے اندر کے رہے ہیں میر جعفر اور میر صادق، اور جن کی قبروں پہ جا کے لوگ جو ہے وہ جوتے آج بھی پھینکتے ہیں اور کچھ ایسے عمل کرتے ہیں، میں تو وہ بات نہیں میڈیا پہ کہہ سکتا. یہ غداروں کا حشر یہی ہوتا رہا ہے تا قیامت. جو امت مسلمہ کے غدار ہوں گے ان کا یہی حشر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے اندرونی دشمن ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا. جو میر جعفر اور میر صادق کی قبر جس طرح جوتے پڑتے ہیں. آج حضرت سلطان ٹیپو شہید کی صرف میں نے 2 باتیں کرنی، میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے. ناظرین کرام، یہ ہر روز اپنی ڈائری لکھتے تھے. یہ بڑی زبردست ڈائری تھی، سونے کا جس طرح پانی اوپر لگا ہوتا ہے. اگرچہ سادگی کا یہ عالم کہ ساری عمر زمین پہ سوئے، اور مجاہد تھے. بہت بڑی ڈائری تھی. درمیان میں 5 تن پاک کے اسماء گرامی تھے اور چاروں کونوں پہ خلفائے راشدین کے اسماء گرامی تھے. 3 برس پہلے اپنی جو ہے ہر روز کا خواب لکھتے تھے. ڈیلی ان کی عادت تھی وہ اپنی ڈائری لکھا کرتے تھے. تو 3 سال اپنی شہادت سے پہلے 1796 میں آپ نے خواب لکھا میدان حشر ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک نورانی صورت بزرگ میرے پاس آئے ہیں. انہوں نے آ کے میرا ہاتھ تھاما ہے. میں ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں مولا علی شیر خدا ہوں. اور مجھے وہ پکڑ کے لے چلے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں ٹیپو آئے گا تو میں اس کو لے کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. حضور دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ٹیپو سلطان شہید جب صبح کو اٹھے انہوں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے میری شہادت قریب ہے، حضور نے بلایا ہے اور میں اپنی تیاری کر رہا ہوں. ناظرین کرام، یہ وہ شخصیت تھی. ان کی جو ضخیم لائبریری تھی، اس کی کتابیں جو تھیں ان پہ سنہری وہ چڑھے ہوتے تھے، اس کے غلاف جو تھے، اور جلدیں مجلد مطلع جو تھیں وہ ان کی لائبریری کی کتب تھی. ان کتابوں میں خاص طور پہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کے بیڈ روم سے جو کتابیں جا کے ان ظالموں نے نکالی تھیں، ان میں کیا تھا جو بیڈ روم کی کتابیں روز مطالعہ میں ہوتی تھی. مارج النبوت تھی، مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. جذب القلوب الی دیار المحبوب تھی. اخبار الخیار تھی. سفینۃ الاولیاء تھی. مناقب غوثیہ تھی. مثنی مولانا روم تھی. تذکرۃ الاولیاء تھی. درود تاج تھا. دلائل الخیرات تھی. یہ وہ کتابیں تھیں جو سلطان کی لائبریری سے ہٹ کے ان کی اپنی جو ذاتی کمرہ تھا ان کا رہائش کا، ان کے بیڈ روم کے اندر خوابگاہ میں یہ کتابیں ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی. آج اس عظیم حریت پسند، بلکہ حریت کے جو لوگ ہیں قافلہ حریت، اس کے عظیم سپہ سالار اور عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں. میرے اس وقت شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر طاہر میتنولی ماہر اقبال. ڈاکٹر صاحب، میں سچی بات کروں، جب میں ٹیپو کا ذکر کرتا ہوں میرے قلب و ذہن پہ عجیب کیفیت ہو جاتی. مجھے اپنا آپ سنبھالنا پڑتا ہے پورے زور کے ساتھ. یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ملت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ، بالکل آپ نے درست فرمایا. جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بہت سی قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں. ٹیپو سلطان کی شخصیت غازی صاحب قبلہ ہماری تاریخ کی ایسی شخصیت ہے جو دیکھنے میں تو ایک شخصیت ہے، لیکن اس میں ہماری پوری تہذیب اور تاریخ سمٹ آتی ہے. سبحان اللہ. یعنی جب آپ اس شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا زرعی ماضی، اپنا باکمال حال اس زمانے کا، اور مستقبل کے جو خد و خال کس طرح ہمارا تحفظ ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ اس شخصیت میں ہمیں سمٹا ہوا نظر آتا ہے. ٹیپو سلطان کہنے کو تو سلطان تھے، لیکن عملاً ان کے معمولات زندگی اگر آپ دیکھیں، ان کی ترجیحات دیکھیں، ان کا اسلوب حیات دیکھیں، تو وہ ایک مجاہدانہ اور درویشانہ انداز اس کے اندر آپ کو غالب نظر آئے گا. ابھی آپ نے صرف ان کتابوں کا ذکر کیا جو ان کے بیڈ روم سے نکلیں. غازی صاحب، ٹیپو سلطان کا یہ معمول تھا جب وہ ناشتے پہ بیٹھتے یا کھانے پہ بیٹھتے تو ناشتے اور کھانے کے دوران ان کا معمول تھا سیرت پر ڈسکشن، تاریخ پر ڈسکشن، اور ان منصوبوں پر ڈسکشن جو ان کی مملکت کے انتظام و انصرام اور تحفظ سے متعلق ہوتا تھا. یعنی تاریخ اور سیرت کے ساتھ تعلق اور اپنے اکابرین کے ساتھ محبت ان کی ہر بات سے حویدہ ہے. آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر کیا. ان کے تمام اسلحے پہ یہ لکھا ہوتا تھا اسد اللہ الغالب. واہ واہ. سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ عاشق تھے. ان کا جو سکہ تھا، آئیڈیل شخصیت، ان کا جو سکہ تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا دین احمد روشن ز جہاد حیدر است. کہ جو
سیدنا علی مرتضیٰ کا جہاد ہے اور سیدنا علی مرتضیٰ کی جد و جہد ہے، اس سے اسلام کو فروغ ملا ہے۔ واہ واہ، یعنی اب دیکھیں ذات رسالت مآب کا تذکرہ اور اس کے ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ کا تذکرہ، جو انہوں نے اپنا کیلنڈر جاری کیا، اس کا نام انہوں نے مولود کیلنڈر رکھا تھا، اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے اس سے 13 سال پہلے کیا، اچھا ہاں، اس دن سے کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن ہے، بعثت کا مولود، آپ کے اعلان نبوت کا دن ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسا ان کا اپروچ دیکھیں۔ واہ واہ، اچھا اس کے بعد ان کے جتنے سکے تھے ان سکوں کے نام بھی اس طرح ہی تھے، یعنی ان کے نام خلفائے راشدین کے نام پہ تھے، سب سے بڑا سکہ کا نام احمدی تھا، واہ، اس کے بعد صادقی تھا جس کی 2 نسبتیں تھیں، سیدنا صدیق اکبر اور امام جعفر صادق۔ اچھا اس کے بعد فاروقی تھا، عثمانی تھا، پھر آل بیت اطہار کے ناموں کے اوپر سکوں کے نام تھے۔ اچھا جو انہوں نے چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح یہ صوبوں کے نام رکھے تھے، فاروقستان، صاحب یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کی اپروچ کو شو کرتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس طرح سوچ رہے ہیں، آپ کی اپروچ کیا ہے۔ اور غازی صاحب وہ جو ماحول تھا، جس ماحول کے اندر ٹیپو سلطان نے آزادی کی جنگ لڑی اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنے حریت پر، اپنی پہچان پر، اپنی شناخت پر اور اپنی آزادی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے ہر طرح کا ہیلا اور حربہ استعمال کیا۔ جی اپنا کیپٹن جہانگیر صاحب، آپ تو فوج میں بھی رہے، جرنیل کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے اور جہاد کو جاوداں رکھنے کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ منتخب افراد کی فہرست میں سے تھے اور ایک مکمل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے بارے میں ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ ایک انتہائی عالم پڑھے لکھے شخص تھے، مطالعہ کا بڑا شوق رکھتے تھے اور سونے سے پہلے کتابوں کا مطالعہ کرنا ان کا معمول تھا۔ آپ نے بتایا کہ ان کی جو لائبریری ہے وہ بعض جو تنقید نگار ہیں ان کے مطابق ہندوستان کی جو معلوم لائبریریاں تھیں ان میں سے سب سے بڑی لائبریری تھی۔ واہ واہ، ان کا ایک اور خاصہ یہ تھا کہ چوری کر کے لے گئے، ڈاکو لے گئے یہاں سے آ کے، ڈاکو لے گئے، اور وہ مطالعہ کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ جب وہ لنچ کرتے اور رات کا کھانا کھاتے تو کبھی بھی اپنے بیٹوں کی عدم موجودگی میں ناشتہ نہیں کرتے تھے، لنچ نہیں کرتے تھے۔ کپتان صاحب وہ ہمیں کتابیں واپس نہیں ملنی چاہیے؟ یہ تو جو انڈیا آفس لندن میں محفوظ ہیں، ہمیں ایک مقدمہ کرنا چاہیے جا کے UN میں۔ کوئی ہماری حکومت کھڑی نہیں ہو رہی کہ سلطان ٹیپو کی جو میراث ہے اس کے وارث کون ہیں، ان کے اثاثوں کے وارث ہم ہیں مسلمان۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنے اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتے تھے کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو اس وقت بھی مطالعہ سے وہ غافل نہیں رہتے تھے۔ ایک آدمی بلند آواز میں کتابیں پڑھتا رہتا تھا، اس کو کہتے تھے کہ پڑھ کے سنائیں۔ واہ واہ واہ، اور صبح اٹھتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ اپنے دستوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نماز پنجگانہ، طلوع آفتاب سے پہلے اپنے جرنیلوں سے میٹنگز کر لیا کرتے تھے۔ ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ جو ان کی جو غلامانہ جو ذہنیت تھی یہ وہ اپنی عوام کے ذہنوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ میسور کی 90% آبادی اس وقت ہندو تھی، اور سلطان ٹیپو جو تھے وہ چونکہ ایک عادل حکمران تھے تو انہوں نے جو اسلامک کارڈ ہے، مسلمان اسلام کارڈ، اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے اسلام کی جو تعلیمات تھی عدل کے ساتھ حکومت کی۔ اب ان کے بارے میں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے، تو غالباً انہی سے یہ ہے اس کا تعلق کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ آج ہمیں یہ چاہیے کہ اس پرآشوب دور میں جہاں پر اسلامی تعلیمات، اسلامی سزائیں اور مشاہیران اسلام کے خلاف ایک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر امن نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے، اور یہ مستقبل کا جو ہے یہ جو چراغ ہے اسلام کا، چراغ مصطفی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنا ہے، اسی کی ذو فشانی سے عالم انسانیت نے اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے۔ اچھا جی، اپنا یوسف آپ ذرا بتائیں، سلطان ٹیپو اتنا منتظم آلہ تھا، اسلحہ انگریزوں سے بہتر بناتا تھا، کوئی شک نہیں، اور بنا رہا تھا سارا کچھ، اس کے باوجود یہ جو سرنگا پٹم کیا ہو گیا، سمجھائے مجھے۔ بہت بہت شکریہ، آپ اسلامی روایت کے امین جو ہیں ان کو یاد تازہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلطان ٹیپو جو ہیں یہ بیسیکلی افغان لودھی خاندان سے تھے، اچھا، اور یہ مغربی علوم کے بھی ماہر تھے اور مشرقی علوم کے بھی، ٹھیک،
اور دینی علوم تو سب سے پہلے سیکھا گیا. بھائی نپولین جس کی تعریف میں رتب اللسان، جی. نپولین اس کو اتنا بڑا جرنیل مانتا ہے جو دنیا کا یہ بہت بڑا دنیا جرنیل کے بہترین جرنیل ہیں. نپولین کے بارے میں کہا گیا کہ نپولین کو کوئی قابل تقلید نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کا انجام برا ہے، بالکل قید ہے. ہاں ٹیپو سلطان جب گئے ہیں میدان میں تو یہ دعا کر کے گئے ہیں کہ یا اللہ میری کوشش قبول فرما، واہ، میری جان قبول فرما. اور پھر آپ نے جیسے کہا کہ دشمن میت کے قریب آتے ہوئے بھی ڈرتا تھا. ہاں ان کا کمال یہ تھا کہ یہ مغربی علوم میں حرب جو تھے اس کے بھی ماہر تھے، مشرقی علوم کے بھی. ٹھیک. اور انہوں نے جو انتظام کیا وہ بہترین انتظام تھا اور ترقی یافتہ انتظام تھا، جس میں ان کی رعایا خوشحال تھی، خوش تھی اور محفوظ محسوس کرتی تھی. دوسرا یہ ہے کہ ان کے بحریات کا شعبہ بھی تھا. انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس بنوائی تھیں. اور پھر یہ ہے کہ میزل سسٹم کی بنیاد جو ہے پائنیئر وہ ٹیپو سلطان کو کہا جاتا ہے. اور ٹیپو سلطان جو ہیں یہ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے، امت ہندیہ یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی یہ ایک برج ہیں. اور یہ برج جو تھا یہ آزادی پہ ختم ہوا تھا اور آزادی ہی سے شروع ہوا ہے. اگر ہم مہاتما گاندھی نے لکھا ینگ انڈیا میں کہ یہ الزام ہے کہ یہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتا ہے، جیسے آج کل جھوٹا الزام لگ رہا ہے. اس نے کہا جتنی رواداری اس کے ہاں تھی، جب کوئی وہ بت ٹوٹ جاتا تو کہتا ہے ان کو سونے کا بنوا کے دے دیتا. اور ان کے اگر یہ معبد خانے جو تھے ان کی کوئی دیوار گر جاتی کچھ ہوتا تو بڑے لاکھوں روپے دے کے ان کی مرمت کرا کے دیتا تھا. ان کی رواداری کا عالم یہ تھا کہ ان کا جو شہر ہے گنجام باد، گنجام کہتے ہیں اسے، وہ کاسموپولیٹن سٹی تھا جس میں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اور آ کے یعنی داد پاتے تھے، فن حرب میں بھی، زراعت میں بھی اور فن تعمیر میں بھی. اور خود بہت اعلیٰ کاتب بھی تھے. کمال کی بات ہے، بہت اعلیٰ کاتب تھے. اور یہ وہ اپروچ تھی کہ ہیومن ایکویلٹی. ٹھیک. اور عالم اسلام میں کبھی کسی مسلمان نے زبردستی کسی کو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ یہ اجازت کی بات ہے. کوئی زبردستی مسلمان اس لیے نہیں ہو سکتا. اگر اجازت ہوتی تو آج دلی مسلمان ہوتا. نہیں، دوسری بات، دو باتیں. ایک اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اگر اقرار زبان سے زبردستی کروا لیں گے تو تصدیق بالقلب کہاں سے آئے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے جو اس نے برٹن رسل نے کہی تھی، اس نے کہا اگر مسلمان حکمران زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتے تو بر صغیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی، ہندوؤں کی نہ ہوتی. اور پھر دوسری جو بات ہے نا، اگر ہم ریاست میسور کو دیکھیں اور ٹیپو سلطان کی شخصیت کو دیکھیں تو اس کا تسلسل آج بھی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ تجارت کے بہانے آئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس نے جو شکست کا باعث بنا ہے وہ جنگ نہیں ہے، وہ جاسوسی کا نیٹ ورک ہے، انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، جس میں انہوں نے میر جعفر ہوئے، میر صادق. صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں. جس شخصیت نے یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. حالانکہ مشورہ دیا گیا تھا اگر آپ سرنڈر کر دیں گے تو شاید آپ کی جان بچ جائے، لیکن اس نے یہ جواب دیا. کن حالات میں دیا؟ جی ڈاکٹر صاحب پہلے سوالوں کے جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر شاہ سوری کا دور اور ان کا دور مثالی دور تھے، نمبر کس کو زیادہ دیں گے؟ راجہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر شیر شاہ سوری کو دیکھیں بلا شبہ انتظامی لحاظ سے اور ایک عسکری مہارت کے لحاظ سے وہ ہماری تاریخ کی بڑی شخصیت ہیں. لیکن ٹیپو سلطان کی عظمت یہ ہے کہ ٹیپو سلطان صرف ایک جرنیل نہیں ہے. ٹیپو سلطان دور غلامی میں انداز حیات کا اسلوب ہے. واہ 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 واہ. آپ نے جو قول بیان کیا ان کا، علامہ نے لکھا کہ زاں کے در عرض حیات آمد سبات از خدا کم خواستم طول حیات. چونکہ زندگی کی اہمیت اس میں ہے کہ زندگی کی ورث کیا ہے، آپ نے اس میں کیا کیا ہے، اس لیے میں نے خدا سے بامانہ زندگی مانگی ہے، لمبی زندگی نہیں مانگی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ زندگی را چیست رسم و دین و کیش یک دم شیری بے اسد سالہ کیش. زندگی کا آئین کیا ہے؟ ایک لمحے کی شیر کی زندگی گیدڑ کے 100 سال سے بہتر ہے. یہ میرا طرز حیات ہے. تو سلطان ٹیپو کی جو زندگی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دور غلامی جب سب طرف سے آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے مایوسی طاری ہے، آپ نے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے اور کیا اسلوب حیات اختیار کرنا ہے. بھائی صاحب ٹیپو سلطان نے اس دور کے اندر جب اپنے بھی خلاف مالی اور وقتی مفادات کے لیے غیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں،
ایک ایسا نمونہ آپ کے سامنے قائم کر دیا. ضمائر کی منڈی لگی ہوئی تھی. غازی صاحب یہ بھی ضمائر کی منڈی کہ لگی. انگریز یہ کہہ رہے تھے جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، لیکن ہم اس کا بالکل اور معنی لیتے ہیں. وہ یہ کہ ٹیپو سلطان نے شہید ہو کر ہندوستان میں مسلمانوں کی آزادی کی بنیاد رکھ دی واہ کہ یہ طریقہ ہے، اگر تم اس راستے کو چنو گے تو پھر آزادی اور مستقل آزادی تمہارا مقدر ہے. اور تاریخ نے اس کی تصویب کی، اس کی تائید کی. واہ واہ. غازی صاحب دیکھیں اس زمانے میں ٹیپو سلطان نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جس سے وہاں پہ اسلامی اقتدار انشور ہو سکتا. دیکھیں جی وہ جو تعلیم کا نظام دیا، پھر وہ جو صنعتوں کا جال پھیلا دیا اپنی ریاست، اور ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے اس وقت. اس کا یہ عالم تھا، ریاست میسور کے لوگوں کی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ ان کی شہادت کے بعد جو انگریز وہاں پہ آئے وہ کہتے ہیں ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن میسور کے عوام ہمارا ذکر نہیں کرتے، ٹیپو کا ذکر نہیں بولتے. ٹیپو کو دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. اور آج بھی آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں، پچھلی حکومتوں میں بھی کوشش تھی، اب بھی کچھ ایسے غازی صاحب میں آپ کے سامنے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں. لیٹسٹ انالیسس، آج بھی میسور کے لوگ ٹیپو کو عزت سے یاد کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اتنی بھائی نسلیں گزر حیدرآباد گئیں. دکن میں، اتنی نسلیں گزر گئیں. دکن کا جو سربراہ تھا وہ ان سے ملا ہوا تھا، لیکن دکن کے لوگ بھی آج علامہ بھی کہتے ہیں کہ دکن کے لوگوں کے دلوں میں بھی ٹیپو بستا ٹیپو کی ہے. عزت. اچھا جناب، وہ کہتے ہیں کہ سنو اے ساکنان خاک و پستی، صدا کیا آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے. جی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جرت و شجاعت، وفا، حب الوطنی اور اعلیٰ ظرف ہونا اس کا استعارہ تھے. آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے اس کے مطابق دنیا کے تمام ممالک میں ریاست کے ساتھ وفاداری اور ہائی ٹریزن، سنگین غداری، یہ بنیاد ہے نیشنلزم کی. واہ. یہی بنیاد تھی. اسلامک جو تعلیمات ہیں ان کی بھی یہی بنیاد تھی. اب منافقین مدینہ کے انجام کے بارے میں سب کو معلوم ہے. جو چیز رعایا کو چاہیے ہوتی ہے حکمران سے، وہ ہوتی ہے اچھی حکمرانی، گڈ گورننس. جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ حکمران ریاستی ذمہ داری کس طرح ادا کر رہا ہے. ٹھیک. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریاستی ذمہ داریاں ادا کی اس میں اسلامی تعلیمات کا جو عدل و انصاف پہ مبنی ہوتی ہیں اس میں اتنی غالب تھیں کہ جی میں اس میں سے کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2-4 چیزیں. ایک موقع پر ایک وزیر نے، اور آپ ان کا پھر جواب بھی ساتھ دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا انکل بتائیں. میں ناروال سے فرد کیسر بول رہی ہوں. جی بیٹے بتاؤ. میں نے آپ کے پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، آپ کے سارے بہت مہمان بھی شکریہ. بہت اچھے ہیں. میں نے زندگی میں شاید پہلی دفعہ کسی پروگرام پہ بات کی ہے. اچھا کوئی بات میں نہیں، آپ اچھی کے بات ہے بیٹا. پروگرام کی وقفے کی تعریف کرنا چاہتی ہوں انکل. کسی بہت پروگرام پہ جائیں، بہت وقفے پہ جائیں، شکریہ. کبھی اتنی خوشی یہ آپ نہیں ہوتی آپ جیسی جتنی بیٹیوں آپ کی کے بہنوں کی پروگرام. دعائیں ہیں. جی اس وقفے کا انتظار ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی فرمائیں بیٹے سوال. سوال میں نے پوچھنا تھا کہ سر ٹیپو سلطان کی شہادت کس سال میں ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے 1799 بیٹا، 1799. جی نیکسٹ کوشچن دے دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ پوچھنا تھا کہ حضرت سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور شہادت کہاں ہوئی؟ ٹھیک ہے جی، ولادت اور شہادت پوچھ لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہیں جی لائن پہ کالر؟ اچھا جی بیٹا بتائیں تجربہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایک تو یہ تعریف میں نے آپ کی کرنی تھی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. ہر موضوع، ہر جو ٹاپک ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی. دوسرا سر میں نے ایک کہنا تھا کہ بچپن میں ہم پلیز دیکھا کرتے تھے اس طرح کے، تو ہمیں نا ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی تھی اور نا ہمیں جن چیزوں کا بکس میں نہیں پتا چلتا تھا یا اخباروں میں نہیں پتا چلتا تھا، تو اس کا نا ہمیں پلیز میں پتا چل جاتا تھا اور وہ چیزیں بڑی اچھی طریقے سے نا ہمارے دماغ میں یاد بھی رہتی تھی. ٹھیک. تو آج کل وہ چیزیں ہمیں پلیز میں کہیں بھی نہیں ملتی. تو ہاں بیٹے ہمارے کچھ دانشور یہ کوشش کر رہے ہیں اور بعض اہم مناصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہ ہمیں اپنی تاریخ سے نابلد کر دیا جائے. ان ظالموں کو یہ نہیں پتہ کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں،
پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. ہماری ترقی اپنی تاریخ سے اپنے ہیرو سے جڑنے کی ہے, اور ہمارے ہیرو جو ہیں وہ صحیح معنوں میں ہیرو ہیں, وہ کوئی جعلی ہیرو نہیں ہے, یہ فلمی ہیرو نہیں ہے, ہمارے اصلی ہیرو ہیں. جی کپتان صاحب, وہ انہوں نے ولادت اور شہادت پوچھی, اگر آپ کو پتہ ہو تو. 1740 میں میسور میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, 1750 میں 1750 میں, اور 1799 میں 4 مئی 1799 ولادت کہاں ہوئی تھی؟ سرنگا پٹم میں. ولادت بھی میسور میں. اچھا میسور میں. سلطان حیدر علی کے ہاں. اچھا, آج میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سلطان ٹیپو جو میسور کی تیسری جنگ تھی, اس میں بہت زیادہ تاوان 80 ملین روپے جو بعد میں ان کے وکیلوں نے کم کروا کے 33 ملین پہ لے آئے, اتنا بڑا تاوان ادا کیا. اور اپنے 2 بیٹے فرنگیوں کے پاس یرغمال رکھے ہوئے تھے جو 4 سال وہاں پر قیدی رہے اور 1794 میں واپس ہوئے. اس کے باوجود اپنی ضمیر, اپنی آزادی اور خودداری کا سودا نہیں کیا. جب سلطان ٹیپو کی شہادت ہوئی تو اس وقت ان کے اسلحہ خانے سے, ان کے قلعے سے 99,000 بندوقیں, نئی بندوقیں, 350 ٹن بارود بندوقوں کے, توپوں کے لیے, اور بہت بڑا خزانہ ایک دریافت ہوا, نکلا, جو وہ عوام کی خوشحالی کے لیے اور جنگی تیاریوں کے لیے وہ صرف کرتے تھے. انہوں نے جو خزانہ ہے اس کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا, انتہائی سادہ طرز زندگی اور عوام کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے تھے. شہادت کے دن بھی ان کا یہ معمول تھا کہ صبح اٹھے اور غرباء میں کپڑے تقسیم کیے اور پیسے تقسیم کیے. آج یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو وہاں سے روشنی حاصل کرنی چاہیے, وہاں سے بصیرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد اور ریاست کے جو مفادات ہیں اور جو قومی ذمہ داریاں ہیں ان کے درمیان میں کیا رشتہ اور کیا ان میں توازن ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے جو اولاد ہے, جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, ان کو ان مشاہیران اسلام کی زندگیوں کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے. ہمارے جو رہنما سلطان شمس الدین التمش اور شہاب الدین غوری, ان کے بعد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ یہ واحد حکمران تھے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور عالم انسانیت کی سربلندی کے لیے فرنگی سامراج کے ساتھ مقابلہ کیا. یوسف کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر است. لگتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس طرح بلندیوں پہ جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, اور جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ بھی ہوتے ہیں. لارڈ لنلتھگو کی کہانی آپ نے سنی ہوگی, 1937-36 کے لگ بھگ اسے مزار ٹیپو پہ جانے کا اتفاق ہوا اور سیکنڈوں کے اندر باہر خوف زدہ ہو کے آ گیا. ٹھیک, تو اس سے پوچھا اس کے مصاحبین نے کہ بھی کیا ہوا؟ کہتے جی مجھے تو ٹیپو زندہ نظر آ رہا ہے اور غضبناک ہے, وہ مجھے ٹکنے نہیں دے رہا. یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ دوام بخشتا ہے کسی چیز کو, اس مشن کو. اور ٹیپو سلطان جو ہیں, ان کا مقامی زبان میں ٹیپو کا مطلب بھی شیر ہے. اچھا 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 اچھا. اور یہ ٹیپو مستان ولی ان کی دعا کا ثمر تھے اور انہی کے نام پر یہ رکھا گیا. اور پھر اسے ابو الفتح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا گیا. اور دیکھیں کمینگی کہ انگریز جو تھے وہ اپنے کتوں کے نام رکھنا شروع ہو گئے تھے. جی, یہ بھی اس سے اپنی نفرت کا اظہار یا خوف ان کے اندر جو اپنا تھا. اور اس سے آپ پھر بڑا اچھا کیا پیر جو تھے نا خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ, انہوں نے جار پنجم رکھا ہوا تھا, کوئی نے نسبت رکھا ہوا تھا نام اپنی کتیا کا. وہ کہتے تھے کہ بھائی پھر اگر ٹیپو نام رکھو گے تم تو اس کا جواب پھر اور اس کا یہ دیکھیے کہ انگریز کو کتنی نفرت تھی اس شخص سے. کیا انہوں نے ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا؟ بہت سی کتابیں ایسی بھی ہیں جہاں نہ تاوان دیا گیا, جہاں ان کے بیٹے یرغمال بنائے گئے, نہ بھیجے گئے. انہوں نے ان کی غیرت نے قبول نہیں کیا. اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک بیدار مغز حکمران تھے, وہ پوری ورلڈ پالیٹکس جانتے تھے. اور دیکھیے کہ انگریز جب یہاں پر آیا ہے تو فرانسیسی جو تھے وہ مڈل ایسٹ میں آ رہے تھے, اور یہاں پر انگریز جو تھے وہ ان کو یعنی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تھے. ٹیپو سلطان نے فرانسیسی ملازمین اپنے پاس رکھے, افسر رکھے, فوجی رکھے, اور جب انگریزوں نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہمیں کوئی شکایت نہیں, آپ انہیں فارغ کر دیں ہمیں کوئی شکایت نہیں, مگر یہ آپ کے پاس نہیں رہنے چاہیے. ٹیپو سلطان نے کہا نہیں, جو میرے ہیں وہ میرے ہیں, شرکت میان آئے حق و باطل نہ کر قبول. اور انہوں نے کہا
فرانسیسیوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت آپ کی جان کے لیے ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں. کہتے یہ میرا وطیرہ نہیں، میں تمہارے لیے اپنی جان دوں گا. جن کو حلیف، جن کو پناہ دی جاتی ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہو خواہ مسلم ہو، اس کے لیے جان دینا فرض ہے. اور ٹیپو سلطان وہ شخصیت ہے جو آج بھی بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے، کیونکہ ہندو ایک بیسیکلی انڈیا میں بھی میجورٹی مائنورٹی ہے. یہ بہت بڑا یعنی ہائی فارمیٹ ہے جو میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. ہندو ہمیشہ مائنورٹی میں رہا ہے. یہ گورکھے اور یہ دوسرے مرہٹے یہ دلت ہیں. اچھا جی اچھا یہ ہندو نہیں ہیں. ان کو زبردستی ہندو ورن آشرم کے ذریعے بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا. مگر یہ اچھا اگر دلتوں کو نکال دیا جائے تو پھر ان کی اکثریت نہیں رہتی. براہمن جو ہے یا ہندو جو ہے یہ مسلمان ان سے زیادہ ہیں انڈیا میں. اچھا اور ویسے بھی مسلمان پوری دنیا میں سب سے بڑی مائنورٹی انڈیا میں ہے. ٹیپو سلطان کی شخصیت وہ ہے جو آج بھی انڈیا کے لیے بھی یعنی ماڈل ہے اور پاکستان کے لیے بھی ماڈل ہے. گاندھی نے اتنی تعریف کی ہے. اور پھر جتنے اچھے ڈرامے، جتنی اچھی فلمیں انڈیا میں ٹیپو سلطان پہ بنائی گئی ہیں، بدقسمتی سے ہم نے نہیں بنائی. پھر دوسرا دیکھیے کہ یار یوسف مجھے بہت بعض اوقات طبیعت پہ آتا ہے بوجھ. آپ لوگوں کو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمارے دانشور جو ہیں وہ ماڈرن سکھانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو. آپ اور رعایت کرتے ہیں. یہ دان شور ہیں جو دان لے کے شور بچاتے ہیں. ہاں یہ این جی او کا مال کھاتے ہیں باہر کا. حرام کا مال پیٹ میں جب چلا جاتا ہے. ٹیپو سلطان کی جو ایک اور خوبی تھی، جی کالر لے لوں پھر آپ بات کیجیے گا. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ حسین احمد اکاڑا سے. جی فرمائیں جناب حسین احمد صاحب. اکاڑا علامہ اسلم تعلق قادری کا شہر ہے. جی جی فرمائیں. جی جی فرمائیں. علی صاحب آپ کو اور آپ کے جی جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی ٹی وی بند کریں اور ٹائم بہت کم ہے، جلدی جلدی پوچھیں سوال. غازی صاحب میں اور آپ کے اسکالر کو دل کے تھا جائیے سے سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ انشاءاللہ. جی اور آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے میری دل اور جان میری تڑپ رہی ہوتی ہے صبح. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. سوال میرا سوال یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کو شیر میسور کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی فرمائیں. السلام علیکم صاحب. جی جی ندیم صاحب فرمائیں، میں سن رہا ہوں. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کی حکومت کتنی دیر تک رہی؟ ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ. اچھا جی جی وہ کہہ رہے ہیں شیر میسور کیوں کہا جاتا تھا؟ شیر میسور اس علاقے کے یعنی ان کی جرت اور بہادری کی وجہ سے. اور وہ شیر میسور ہی نہیں تھے، وہ شیر ہند کہلاتے تھے. واہ واہ. اور ان کو آنے والی نسلوں نے بھی یہی نام دیا ہے. اور یقین کیجئے